اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. پیچھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے جب تک یہ لوگ اپنے معاہدے پر قائم رہیں تم بھی اس پر قائم رہو. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قریش بھی اپنا معاہدہ توڑ دیں تو تم ان ائمہ کفر سے بھی لڑو، یعنی باقی لوگوں کے معاہدے اپنی جگہ پر، تمہارے گھر اور خاندان کے لوگ بھی اگر معاہدہ توڑ دیں، عہد شکنی کریں، تو ان کے سلسلے میں بھی تم کو وہی رویہ اختیار کرنا ہے جو دوسرے عہد شکنوں کے سلسلے میں اختیار کرنا ہے. فرمایا کہ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں طعن کریں تو ان ائمہ کفر سے بھی لڑو. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بھی اپنی قسموں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے، ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں. لعلہم ینتہون، تاکہ یہ شرک سے باز آ جائیں، توبہ کریں اور اسلام قبول کریں. اب نکثو سے ظاہر ہے کہ اشارہ ائمۃ الکفر کی طرف ہی ہے.
لیکن ائمۃ الکفر کا ذکر بعد میں آ رہا ہے اور ان کے لیے ضمیر پہلے آ گئی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ اضمار قبل الذکر کی قبیل کی چیز ہے، لیکن ایسا لانے کی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم دیا گیا تھا وہ چونکہ اسی قماش کے تھے اور ان کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، اس لیے ضمیر لا کر کے بات پوری کر لی گئی۔ البتہ ائمہ کفر کہہ کر کے بعد میں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہاں جن لوگوں کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے یہ قریش کے سرغنہ لوگ ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ سب ایک ہی چٹے کے بٹے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے وہ بھی ڈیل ہو رہے ہیں یہیں سے۔ ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کرنے کے لیے مناسب اصول اور طریقہ یہی تھا کہ پہلے اس قماش کے لوگوں کا بیان کیا جائے اور پھر وہ لوگ جہاں سے ڈیل ہو رہے ہوں ان کی وضاحت کر دی جائے۔ تو ان دونوں پہلوؤں سے یہ اسلوب زیادہ موزوں لگتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جس طرح دوسرے عہد شکنوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، ایسے ہی یہ ائمہ کفر بھی اپنا عہد توڑ دیں گے، باقی رکھیں گے نہیں۔ ابھی تھوڑا سا پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ دنوں تک چلنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ یہ تمہارے دین میں طعن کر رہے ہیں۔ طعن فی الدین کا مطلب ہے طنز کرنا، استخفاف کرنا، استہزاء کرنا۔ مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ ان کو تو ابھی اونٹ کی ایک نال پڑی ہوئی ملی ہے، اور کہہ رہے ہیں اب کیا، اب تو گھوڑا ہمارے دروازے پر ہے۔ حالانکہ ابھی گھوڑے کی 3 نالیں مزید پلس گھوڑا چاہیے۔ ایک نال ملی اور گھوڑا دروازے پہ کھڑا بندھا نظر آیا۔ مطلب یہ خام خواہ کی خوشگمانی میں مبتلا لوگ ہیں۔ اس طرح کے الفاظ اور جملے پھینک کر یہ اسلام اور اہل اسلام کو اپنے طنز اور طعن کا نشانہ بناتے تھے۔ یا اسی طرح سے یہ کہتے تھے کہ صورتحال یہ ہے کہ یہ گھر سے باہر قضائے حاجت کے لیے نہیں نکل پا رہے ہیں، اور روم اور ایران پر حکومت کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اچھا خواب ہے، بات سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے دین کو بنیاد بنا کر اس میں استخفاف اور استہزاء کرنا، یہ طعن فی الدین ہے۔ اسی طرح سے یہ کہتے تھے کہ یہ تو واقعی بہت اہم دین ہے، جانتے ہو اس دین پر ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ ای چنی آ چنی، لولے، لنگڑے، اپاہج، اندھے، یہ ہیں ان کے دین کے علم بردار اور ان کی ٹیم کے سردار۔ دارالندوہ کی گفتگو یاد ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کے پس منظر والی، یہ ہے طعن فی الدین۔ تیسرا پہلو یہ نمایاں کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجبوراً عہد تو کیا ہے،
اب چاہے وہ مجبوری یہی ہو کہ اگر ان سے پنگا لیں گے تو پورا خاندان اٹھ کر سامنے آ جائے گا، وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ بہت زیادہ دنوں تک اپنے عہد پہ قائم رہیں گے نہیں، اور جیسے ہی یہ عہد شکنی کرے یہ مت دیکھنا کہ یہ بہت مضبوط طاقت ہے اور ان کے مقابلے میں تم بہت کمزور، ان کے خلاف برسر پیکار ہو جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب اس بیچ میں لا ایمان لہم یہ جملہ معترضہ ہے، اس جملے معترضہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، یہ عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ متکبر ہیں، مغرور ہیں، ان کا غرور جب بھی سر چڑھ کے بولے گا تو یہ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اور وہ وقت قریب ہے جب یہ اپنا عہد توڑ کر تمہارے خلاف میدان میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی معاہدہ کی کوئی بہت اہمیت نہیں بنتی، یہ عہد شکن لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی عہد و پیمان ہوتا ہی نہیں۔ لعلہم ینتہون کا مفہوم عام طور سے تو ہمارے مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ان ائمہ کفر سے اس لیے لڑو تاکہ یہ اسلام کی مخالفت اور دین میں نیش زنی سے باز آ جائیں۔ لیکن بعض مفسرین جن میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب بھی شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں، صرف اسلام کی مخالفت سے باز آنا کافی نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے ہے جو اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب جزیہ دیں، تمہاری قیادت قبول کر لیں، ان سے جزیہ لے کر کے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن یہ قریش کے لوگ یا یہ عرب کے لوگ یا بالفاظ دیگر بنی اسماعیل، اب ان کے سامنے دو ہی آپشن ہیں، یا تلوار یا اسلام، بس۔ کیونکہ جو رسول آتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے حجت بن کے آتا ہے، اب اس کے سامنے دو ہی راستے بچتے ہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا تباہ ہو جائیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوتا۔ اور اب ان کے درمیان ان کے اندر کا رسول آ گیا ہے، حجت تمام ہو رہی ہے، اس لیے اب کوئی چانس نہیں، یا تو اسلام قبول کر لیں اور یا تو اللہ تعالیٰ تباہ کرے گا۔ ان کو کیسے تباہ کرے گا؟ تمہارے ہاتھوں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ میرے خیال میں لعلہم ینتہون کا جو یہ مفہوم لیا گیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ شرک سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں اور اسلام قبول کر لیں، جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمارے سامنے یا تو مرنا اور یا تو مسلمان ہونا دو ہی راستے بچے ہیں، تو بہت امکان ہے اس بات کا کہ یہ مرنے پر اسلام لانے کو ترجیح دیں۔ بات سمجھنا؟ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ آخر اپنے ہی لوگوں سے لڑنے کا اتنا سخت حکم کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا، ایک بات کہہ کے چھوڑ دیا، اور اس طرح کے لوگ جو سوالات اٹھا رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے یا وساوس پیدا کر رہے تھے، دغدغے شیطانی چھوڑ رہے تھے فضا میں، وہ وقت آیا جب بات ان پر واضح ہو گئی کہ قرآن نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا۔ یہ آیت نمبر 13، آیت نمبر 12 پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک وقفہ گزرا ہے، اور اس وقفے میں یہ اپنا عہد توڑ چکے ہیں، تب یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ کہا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ، کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے
جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے، انہوں نے عہد کیا تھا کہ بھائی تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، تم ہمیں ٹچ نہ کرو، ہم تمہیں ٹچ نہیں کریں گے، تم اپنی راہ لو، ہم اپنی راہ لیں گے، تب پھر کیوں ان کی راہ روک رہے ہو؟ روکا نا انہوں نے۔ تو جب انہوں نے یہ عہد توڑ دیا اور اسلام اور مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں لڑو گے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں۔ اب دیکھو چڑھ چڑھ کے آ رہے ہیں مدینہ پر، کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں سے بھاگ جائیں، بھاڑ میں جائیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، چلے تو گئے، تمہارے خیال کے مطابق بھاڑ میں تو چلے گئے، جب تم سے کوئی مطلب نہیں تھا تب یہاں کا مدینہ پہ چڑھائی کر دی ہے، تم نے کیوں چلے آئے ہو؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یہ ماضی کے ایک اور جرم کی جانب اشارہ ہے۔ یہ وہ بدمعاش لوگ ہیں جنہوں نے رسول کو نکالنے کا تہیہ کر لیا تھا، یاد ہے؟ انہوں نے باقاعدہ میٹنگ کی تھی اور میٹنگ میں طے پایا تھا کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا تو دیش نکالا دے دیا جائے۔ ان میں سے بہتوں نے کہا تھا قتل کرنا آسان نہیں ہے، رسول کو قتل کرنا ممکن نہیں ہوتا، کہا کوشش کرتے ہیں قتل کرنے کی، اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو بہرحال بھگا کے دم لیں گے۔ تو انہوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حبشہ کی طرف ہجرت کر گئی اور بعد میں سب نکل کر کے مدینہ چلے گئے۔ رسول کو بھی یہ اپنے ہاں کسی قیمت پہ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے، یا تو نکل جائیں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لوگوں نے گھر گھیر رکھا تھا، پتہ ہے؟ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور یہی ہیں جنہوں نے جنگ چھیڑی ہے، جنگ کا آغاز کیا ہے۔ اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے، بدر کی جنگ ہو چکی ہے۔ بدر کی جنگ کس نے چھیڑی؟ انہیں نہیں چھیڑی نا۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں آگ لگائی ہے۔ سوچو، مسلمان نکل کے جا رہے ہیں مدینہ سے 60-70 کلومیٹر دور، اور کفار مشرکین آ رہے ہیں مکہ سے 300 کلومیٹر، بلکہ تقریباً 400 کلومیٹر دور، 400 کلومیٹر دور، 400 کلومیٹر، 400 کلومیٹر دور آنے والے جب پہنچ رہے ہیں تبھی یہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ بتاؤ پہلے کون چلا؟ تو انہوں نے ہی نہ جنگ چھیڑی، بہانہ بنایا کہ ہمارے قافلے کو لوٹنے آئے تب ہم آئے۔ بھانگ کھائے ہوئے ہو کیا؟ حسن پور سے آنے والوں کے بارے میں کہہ دو گے کہ چونکہ وہ نکل کے آئے اس لیے مجبوراً ہم کو نکلنا پڑا، ہو کھیتا سرا سے تم آؤ گے اور پہنچو گے ساتھ میں، دنیا باور کرے گی، یہ سے بی جے پی سرکار باور کر سکتی ہے، موجودہ عدالتیں، باقی کوئی اس کو باور نہیں کرے گا کہ جب تم ان کو دیکھ کے نکلے تو کیسے ان کے ساتھ پہنچ گئے اتنی دور سے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ہوائی جہاز سے آئیے پیدل آئے، ہوائی جہاز سے بھی آتے تب بھی ان سے پہلے پہنچنا آسان نہیں تھا، سب کا اس میں اکٹھا ہونا، پھر جہاز میں بیٹھنا، پھر پرواز کرنا، پھر آگر کے گرنا اور اترنا اور میدان سنبھالنا، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے، اور تب ہوائی جہاز تھا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے لڑو۔ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا تھا، مسلمانوں میں سے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پکے مومن نہیں تھے، کچے مومن تھے یا منافق تھے، انہوں نے کہا تھا بھائی دیکھیے جنگ سے بچیے، اس لیے کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا کوئی دانائی اور عقل مندی کی بات نہیں ہے۔
اگر ٹکرا گئے تو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تخشونہم، تم ان سے ڈرتے ہو، واللہ فاللہ احق ان تخشاہ، بس اللہ زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف یہ کفار و مشرکین ہیں، دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ اللہ زیادہ طاقتور ہے یا کفار و مشرکین؟ تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ کیسی حماقت ہے؟ فرمایا کوئی سب کچھ کریں، فرمایا قاتلوہم، میاں نکلو، تلوار تیر نکالو، کمرے سے باہر جاؤ، بیٹھے مت رہو۔ یہ احمق ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے اگر ان سے ٹکراؤ گے تو چور چور ہو جاؤ گے، وہ پیس ڈالیں گے اور کھا لیں گے۔ ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، نکلو۔ اور سنو، تمہارے نکلنے کے بعد نتیجہ کیا برآمد ہونا ہے، سن لو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے جنگ کرو تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں۔ تم جب جاؤ گے میدان میں تو تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ ان کو کٹوائے گا۔ یہ کٹوانا بھی عذاب ہے، عذاب نہیں ہے۔ گھر کا اگر خاندان کا خاندان تباہ ہو جائے، ساری قیادتیں مر جائیں، یہ عذاب نہیں ہے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا۔ جو ہر دم مونچھ پر تاؤ دیتے ہوں، ہم چنی دیگرے نیست کا نعرہ لگاتے ہوں، اگر وہ گرفت میں آ جائے اور ان کی ٹھکائی شروع ہو جائے تو یہ ان کی رسوائی نہیں ہے۔ کوئی آدمی سینہ تان کے چل رہا ہم پہلوان ہیں، کون ہمارے مقابلے میں آئے گا، جس کو آنا ہے آ جائے۔ کبھی کشتی کا مقابلہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہاں بھی کشتی کے مقابلے کبھی ہوتے، اس میں ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو کوئی پچھاڑنے والا نہیں ہے، تو وہ بڑے متکبرانہ انداز میں سامنے آتے ہیں، اور کوئی ایک منحنی آدمی اس کے سامنے نکل کے جاتا، کہتے تم ہی ملے تھے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ جاتے اٹھا کے دھائیں پٹکتا ہے بس کل، اور جتنی تالی اس پر بجتی ہے، جتنا لوگ اس پر ہنستے ہیں، مقابلے کے لوگوں کے ہارنے پہ نہیں ہنستے۔ یہی ہے یخزہم، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا۔ بہت مونچھ پہ تاؤ دے کر آئے تھے، مسکرا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کون ہمارا مقابلہ کرے گا، اور جب ابو جہل جیسے آدمی کو چھوٹے چھوٹے بچے گرا دیں گے تب ان کی رسوائی سامنے آئے گی۔ یہ اتنے بڑے پہلوان ہیں کہ لڑکوں نے ان کا ناشتہ کر لیا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ جیسے غزوہ بدر میں مدد کی، ایسے پھر مدد فرمائے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، آج بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، بس اس کی مدد پانے کے اہل اور مستحق بن جائیں بس۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ایک گروہ کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرے۔ صدور سے اشارہ صدور کے اندر جو کلیجے ہیں ان کی جانب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ اگر ائمہ کفر مارے جائیں، ان کی رسوائی ہو تو ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ بلال سے پوچھ کے آؤ۔ بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا نے ان کو بہت ستایا، بہت مارا، گالیاں دیں، اوپر تھوک دیا، اور ہاتھ باندھ کر پاؤں میں رسی بندھوا دی، اور کچھ لڑکوں سے کہا لے جاؤ ان کو گھسیٹو۔ گھسیٹتے سب لے گئے۔ پہاڑیوں پر گھسیٹنے سے گوشت جلدی چھل جاتا ہے، مٹی پہ اتنی جلدی نہیں چھلتا۔
پیٹھ کے گوشت چھل گئے اور جب ہڈیوں پر خراش آ گئی تو گھسیٹ کے لے جا کر کے اس ریت پر لٹا دیا جس پر آپ چپل پہن کے چلیں تو اس کی آنچ و گرمی محسوس ہو۔ ہڈی چھل چکی ہے، زخم ہے، تپتی ریت پر، سلگتی ریت پر، جلتی ریت پہ لٹا دیا، اوپر سے بھاری پتھر بھی رکھ دیا۔ کیا خیال ہے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا، اگر ان کی یہی درگت بنے گی تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے؟ بولیے۔ عمار کو، یاسر کو، سمیہ کو، عثمان کو جن لوگوں نے ستایا تھا، خباب کو، فاطمہ کو، سعید کو جن لوگوں نے ستایا تھا، زینب کو، کیا خیال ہے جب ان کی درگت بنے گی تو ان کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوں گے؟ نربھیا کیس میں بہت دنوں کے بعد ہی صحیح لیکن سزا ملی، پھانسی ہوئی نا۔ ان کے والدین نے کیا کہا؟ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا بیٹی مل گئی؟ بیٹی واپس آ گئی؟ نہیں، لیکن جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ کیفر کردار کو پہنچ گئے، کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو قوم مؤمنین سے اشارہ ان کمزور اور دبے کچلے مسلمانوں کی جانب ہے جن کو انہوں نے ستایا تھا، ائمہ کفر کے ہاتھوں جو ستائے گئے تھے، وہ ضعفائے مسلمین اس سے مراد ہیں۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ ان کے غصوں کو ختم کر دے۔ بڑا تاؤ تھا، بڑا غصہ تھا، ہمارے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا غصہ۔ اب کوئی تاؤ نظر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ خود ہی اب جھیل رہے ہیں، تاؤ کہاں سے سامنے آئے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اسے توبہ کی توفیق بخشے گا۔ اس میں ایک خوشخبری بھی پنہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سرغنوں میں، ان ائمہ کفر میں کچھ لوگ ہیں ایسے جن کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دینے والا ہے۔ ابھی نہیں ملی ہے توفیق مگر ملے گی۔ تاب علیٰ کے معنی توبہ کی توفیق دینا نا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب آج بہت پیچھے کیوں چلے گئے؟ اب کیا بات ہے؟ کہاں ہیں؟ جانے دیجئے، تب پڑھنے آئے ہیں اور غائب ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کا نام یاد ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک دم گرم رہتے تھے، آگ بگولا رہتے تھے، آستینیں چڑھی رہتی تھیں، آنکھیں ٹنگی رہتی تھیں، پھنکارتے تھے، زہر اگلتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد میں توفیق دے دی؟ کوئی نام یاد ہے؟ ہاں جی، ابو سفیان۔ اور کوئی نام کسی کو یاد ہے؟ ہاں، تب تک تو ایمان لا چکے تھے۔ خالد بن ولید ہیں، ہاں، عمرو بن عاص، ہاں ٹھیک ہے، اکرمہ، یہ لوگ ہیں، بات صحیح ہے۔ جی جی، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ابھی غلاظت کے اس ڈھیر میں کچھ ہیرے اور موتی چھپے ہوئے ہیں۔ ابھی اس دہی کو اور بلویا جائے تو اس میں کچھ اور مکھن اور کچھ اور چھاچھ الگ الگ ہوں گے، ابھی ہے چانس۔ اور حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے، حکمت کا تقاضا یہی ہے
کہ مفت میں مٹھائی کھلانے کے بجائے انہیں خود ایک قیمتی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اس صورت میں جو چیز ملتی ہے نا اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ابھی آپ کو 1000 روپیہ مل جائے ایسے ہی پھوکٹ میں کوئی دے دے تو ہوتی ہے خوشی، اس پر بھی ہوتی ہے، مگر اتنی نہیں جتنی پہلی مرتبہ آپ کما کے کچھ لائے ہوں اس پر ہوتی ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں غالباً عربی چہارم میں تھا یا سوم میں، مجھے یاد نہیں صحیح، تو 1 مہینے کے لیے رمضان میں ایک مدرسے کے لوگوں نے کہا صاحب آپ پڑھا دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ میں نے پوچھا تنخواہ کیا؟ کہنے لگے 40 روپیہ۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، 40 روپیہ تو بہت ہے۔ میں نے پڑھایا مہینے بھر۔ میں نے ان سے پوچھا 24 یا 25 رمضان کو کہ کیا تنخواہ ابھی مل سکتی ہے؟ کہنے لگے ہاں بالکل مل جائے گی۔ تو تنخواہ مل گئی، اور میں نے وہ پیسہ پا کر کے گھر والوں کو بتایا کہ مجھ کو پیسہ ملا ہے، کیا کروں؟ تنخواہ ملی ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری مرضی۔ تو میں نے کہا میری مرضی ہے کہ میں ایک جلسہ کروا دوں۔ کہا کروا دوں۔ اور مارے خوشی کے مقررین سے خود ملنے کے لیے ہینچو سائیکل چلا کے گیا، اپنے گھر پہ دعوت کا اہتمام کیا، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ طے کیا اور سارا انتظام کیا۔ 40 روپیہ ملا تھا، کم تو تھا نہیں، جلسہ کر ڈالا۔ اور اب تک اس کی خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ ایسے جو گھر سے پیسہ ملتا ہے اس پہ وہ بات نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اپنی کمائی پر جو خوشی اور مسرت ہوتی ہے وہ کہیں اور سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ نعمت پانے والے نعمت پائیں اپنی کاوش اور کوشش سے، تاکہ زیادہ مسرت ہو اور اس کی قدر و قیمت ان کے نزدیک زیادہ ہو۔ اب اس کے بعد ان لوگوں سے جو ذرا جنگ سے بچنا چاہتے تھے، سبب کچھ بھی ہو، ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارے جانے دو، کون بلا وجہ پیٹ کا پانی ہلائے گا، پتا پانی کرے گا، آرام سے خیریت سے پڑے رہو۔ ہم لوگوں کے ہاں یہ بیماری اور بہت بڑی آ گئی ہے کہ ہم لوگ خیریت سے جینا چاہتے ہیں، چاہے طلبہ ہوں چاہے اساتذہ، دیکھیے سب خیریت سے جینے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں گھنٹی نہ پڑے تو اچھا ہے، بلایا نہ جائے تو اور اچھا ہے، چھٹی مل جائے نہ پڑھانا پڑے تو اور اچھا ہے، اور اگر 15 کے بجائے 22 دن کی چھٹی ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ کیا فضول بات ہے، چھٹی ہوگی تو کیا کریں گے آپ؟ اور آپ کی زندگی میں چھٹی کہاں ہے؟ آپ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے چھٹی کا کوئی دن ہے؟ کیوں عبداللہ؟ پھر جب آپ آن ڈیوٹی ہیں تو ڈیوٹی کیجئے نا، پھر چھٹی آپ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ تو ان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیوں جنگ سے بچنے والوں کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے، بغیر امتحان کے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ان تترکوا بلا بلائن، بغیر جان جوکھوں میں ڈالے سیدھے ٹھنڈی سڑک سے جنت میں چلے جاؤ گے کیا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا۔ اس پورے ٹکڑے کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یوں پہلے سمجھو، اس کے محذوف کو کھول لیجئے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً مِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا من الذين لم يجاهدوا منكم واتخذوا من
دون اللہ ورسولہ والمؤمنین ولیجا۔ یہ محذوف حصہ بھی سامنے رکھو تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو علم کے معنی جاننا اور جاننے میں چھانٹ کے الگ کرنا بھی شامل ہوتا ہے۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چھانٹ کے الگ کیا ہی نہیں تمہارے اندر سے، جنہوں نے جہاد کیا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ، نہ رسول کے علاوہ، نہ مومنین کے علاوہ کسی کو دمساز اور غمگسار سمجھا، ان لوگوں سے جنہوں نے جہاد نہیں کی، اللہ اور اس کے رسول کو دوست نہیں بنایا، اور مومنین کو ہم دمساز اور غمساز نہیں بنایا، ہمدرد نہیں بنایا۔ یعنی جو جب امتحان ہوگا، آزمائش ہوگی، جنگ ہوگی، تب نہ پتہ چلے گا کہ اس میں کتنے اللہ، رسول اور مومنوں کے دوست ہیں، ہمدرد ہیں، اور کتنے ہیں جو صرف الفاظ اور جملے گراتے ہیں، باتیں بناتے ہیں۔ بھائی منافقین نے بھی تو کہا تھا نا کہ آمنا، اور مومنین نے بھی کہا تھا آمنا، لیکن واقعی کون مومن ہے جب تک ایمان کا امتحان نہ ہو کیسے پتہ چلے گا؟ ہے نا مشہور کہ لیلا سے ملاقات مجنوں کی آسان تو نہیں، لیکن لیلا نے ایک بار خود اعلان کر دیا کہ مجنوں سے میں ملنا چاہتی ہوں فلاں وقت، اور پھر مجنونوں کی ایک پوری جماعت پہنچ گئی، میں مجنوں، میں مجنوں، میں مجنوں، میں مجنوں۔ لیلا نے اپنی نوکرانی سے کہا دیکھو میرا مجنوں آیا ہے، جا کے دیکھا تو کہا پورا کمرہ تو بھرا ہوا ہے، کہا کہہ دو سب سے کہ سب چلے جائیں، جو میرا مجنوں ہے وہ رکے۔ تو سب نے کہا میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ کہا چلے جاؤ، سب کو ناشتہ پانی کراؤ۔ سب کو ناشتہ پانی کرایا، لپک کے، جھپٹ کے، چین کے مجنونوں نے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد کہا اب ایک کام کرو کہ ایک پلیٹ لے جاؤ، ایک چھری لے جاؤ، وہاں رکھ کے کہہ کے چلی آؤ کہ جو مجنوں ہے وہ اپنے جسم کا ایک بوٹی گوشت کاٹ کر اسی میں رکھ دے۔ کہہ کے رکھ کے چلی آئی، ادھر وہ گئی ادھر، اور ادھر سارے مجنون باہر، صرف ایک مجنوں باقی بچا، مگر اس نے بھی گوشت کا ٹکڑا کاٹا نہیں۔ جب سناٹا ہو گیا تو نوکرانی آئی، دیکھا تو سب غائب، ایک بچا ہوا ہے لیکن اس نے بھی اپنا گوشت کاٹ کے نہیں رکھا۔ پوچھا آپ مجنوں ہیں؟ کہاں؟ کہا تو گوشت کیوں نہیں کاٹ کے رکھا؟ کہا اس لیے نہیں رکھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ جسم کے ہر عضو کی ایک ایک بوٹی چاہیے یا کسی خاص عضو کی بوٹی چاہیے۔ اگر جسم کے ہر عضو کی بوٹی چاہیے تو میں کاٹ کے ابھی رکھتا ہوں۔ بغیر اس ابتلا کے کیسے پتہ چلتا کہ کون واقعی مجنوں ہے؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ لگایا جائے کہ اس میں کون اصلی ہے کون نقلی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اچھی طرح باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، کون منافق ہے، کون مستضعف ایمان ہے، کون سچا مومن ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن تمہاری صفوں میں کتنے لوگ اصلی اور کتنے لوگ نقلی ہیں تم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اور تمہارا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جس سماج میں تم رہتے ہو اگر اصلی اور نقلی میں فرق نہیں کرو گے تو نقلیوں سے تم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے، اور اس لیے بھی قاتلوہم کا حکم دیا گیا ہے۔
اب تقریباً یہ بات پوری ہو گئی، اب دوسری بات آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن مشرکین نے خانہ کعبہ پر قبضہ جما رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اب مناسب سمجھا کہ ان کے درمیان بھی یہ اعلان کرا دیا جائے کہ دیکھو ابھی تو جنگ کا حکم ہوا ہے، لیکن جنگ کے برپا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی تولیت پر ناجائز قبضہ جمانے والوں کو ان کے منصب سے برخاست کیا جائے گا، اور جو حقیقی اس کے متولی ہیں کنجی ان کے ہاتھ میں تھمائی جائے گی۔ وہ وقت بھی قریب آ رہا ہے، اور مولانا صاحب وہ وقت بھی آئے گا اسی راستے سے، اسی جنگ کے راستے سے، قتال کے راستے سے۔ فرمایا مشرکوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ان کے لیے کسی بھی صورت میں موزوں نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں۔ دیکھیں عمارتن تعمیر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور انتظام و انصرام سنبھالنے اور تولیت کی ذمہ داری لینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ یہاں بنانے کے معنی میں نہیں، بلکہ انتظام سنبھالنے اور تولیت کی ذمہ داری لینے کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مشرک اس کے بالکل اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کی تولیت کی ذمہ داری سنبھالیں، اس کے منتظم اور منصرم بن کے رہیں۔ تعجب ہے، اقلیتی کمیشن کا چیئرمین وہ ہوتا ہے جو اسلام دشمن ہوتا ہے۔ وزارت حج اس کو ملتی ہے جو حج کو ہی ختم کروانا چاہتا ہے۔ سوچیں۔ تو فرمایا کہ مشرک اس کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی ذمہ داری قبول کریں اور اس کے متولی بنے رہیں، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کے گواہ ہوں، کفر کے گواہ ہوں، اور اسلام کے قلعوں کی نگرانی سنبھالیں، یعنی گویا خود اپنے خلاف، اپنے فکر کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف ایک ذمہ داری لیں۔ فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال رائے گاں گئے یا رائے گاں جائیں گے۔ اس سے دیکھیے ایک تو اس پر دھیان رہے کہ اشارہ تو خاص طور سے خانہ کعبہ کی جانب ہے، کیونکہ اس وقت دوسری مسجدیں تو اور تھی نہیں ان کے قبضے میں، لیکن بیت المقدس بھی تو انہی ظالموں کے قبضے میں تھی جو شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، تو اس لیے مساجد کا استعمال تو ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے ایک اصول بھی سامنے رکھ دینا تھا، وہ یہ کہ کبھی بھی اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں کی تولیت کی ذمہ داری انہیں نہیں دی جا سکتی جو مسجد والے نہ ہوں، کبھی بھی یہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ تو حکم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے بھی مسجد اللہ کے بجائے مساجد اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ دوسری جو بات اس میں آئی ہے اولئک حبطت اعمالہم میں، وہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی کتنی ہی زیادہ نیکی کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مشرک ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد۔ حاتم طائی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اتنا بڑا فیاض تھا، اتنا بڑا فیاض تھا کہ آج تک اس کی فیاضی ضرب المثل ہے، لیکن ایمان کی توفیق نہ پانے کی وجہ سے کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ جنت میں بھی جائے گا۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور جب یہ آگ میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو ہمیشہ وہیں رہ جائیں گے، کیونکہ جہنم وہ جگہ ہے جس میں جانے کے بعد نکلنا ممکن نہیں ہوتا، نصیب نہیں ہوتا۔
تب بھائی یہ ذمہ داری کون لے؟ مختار عباس نقوی کی حافظ نوشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشا الا اللہ۔ اللہ کے گھروں کی تولیت اور اس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری صرف وہ لے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہو، یوم آخر پہ ایمان لایا ہو، جو نماز کا اہتمام کرتا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ بالفاظ دیگر پکا اور سچا مومن ہو، وہ اللہ کے گھر کی تولیت کا ذمہ دار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خانہ کعبہ مشرکین کے ہاتھ سے جانے والا اور مومنین صادقین کے ہاتھ آنے والا ہے، اس میں بھی بشارت ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو بہت ممکن ہے عسیٰ جب آتا ہے تو اس کے اندر امید کی کرن پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ یہی لوگ مہتدین ہو جائیں، مہتدین میں سے ہو جائیں، یعنی فائز المرام اور برومند ہو جائیں۔ اور قرآن مجید میں اہتداء کئی جگہوں پر کامیاب ہونے، برومند ہونے، فائز المرام ہونے، اپنے مقصد میں پورا اترنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثالیں کئی ہیں، صرف ایک مثال دیکھ لیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 86 دیکھ لیجئے۔ آیت مل گئی؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیسے کامیاب کرے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور انہوں نے شہادت دی، خود ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہی رسول برحق ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ بینات بھی ان کے پاس آ چکی ہے، اس کے باوجود بھی قبول نہیں کرتے، ایمان کے بعد کفر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا، یا ظالموں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں کرتا۔ تو اس کی مثالیں بہت سورہ نحل وغیرہ میں بھی گزری ہیں۔ اب ایک اور سوال کا جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی جن کے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی تولیت لینے کی بات کی جا رہی ہے، جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو اپنے ہاتھوں تعمیر کیا ہے۔ یاد ہے کئی بار خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، سیلاب کی زد میں آ گیا، اور بار بار انہی مشرکین نے اس کو بنایا۔ پتہ ہے؟ نہیں معلوم؟ ارے بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک مرتبہ چھوٹے سے تھے تو اس مہم میں شریک تھے۔ اس کے علاوہ دنیا جہان سے جتنے لوگ حج کرنے آتے تھے، سب کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کی تھی، کیونکہ پانی ہی وہاں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ کھانا تو ادھر ادھر سے لوگ لے کر کے چلے آتے تھے، لیکن آج کی طرح سے واٹر سپلائی کا بہت بڑا اہتمام تو تھا نہیں۔ پانی بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا، اور سعودی عرب کے مختلف خطوں میں آج بھی پانی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ ہفتوں نہیں نہاتے، پانی نہیں ملتا۔ تو جو لوگ حاجیوں کو پانی پلا رہے ہوں، جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے ہوں، ان سے چھین کر ان کو دے دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے
حاجیوں کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کی عمارت بنانے یا اس کی ذمہ داری سنبھالنے کو تم نے بنا دیا اس کے عمل کی طرح کمن آمنا کامل من آمنا، اس کے عمل کی طرح جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت پر ایمان لانے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اور وہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے اور تالا کھولتے ہیں، لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک ہیں وہ جو اہلیت ثابت کر رہے ہیں، اور ایک ہیں وہ کام کر رہے ہیں جس کام کرنے میں ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو۔ ارے بھائی، ایک آدمی نے خاموشی کے ساتھ ایک کمرہ بنوا دیا، صرف وہ ثواب کی نیت سے ایسا کر رہا ہے، اور دوسرے نے کہا ہمارے ابا کے نام کا بورڈ لگا دیجئے تو ہم بھی دے دیں۔ حل یستویان مثلا، دونوں برابر ہوں گے؟ بھائی صاحب یہ سڑک ہم بنوا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نام کی تختی لگا دیجئے۔ دوسرا کہہ رہا نہیں آپ بالکل بنا لیجئے، نام میرا کہیں آنے نہ پائے۔ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ ابھی اسی جاڑے کی چھٹی میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا، ہم نے مدرسے کے ایک شعبہ کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تھی، لیکن اس شرط پر کہ میرا نام کہیں ظاہر نہ ہو، اور سال بھر لوگوں نے نام ظاہر نہیں کیا، میں نے پورا خرچ دیا۔ اس کے بعد پورے علاقے میں ڈھڈورا پیٹنے لگے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، اتنا پیٹا کہ باقاعدہ میرے ہاں ایک وفد پہنچ گیا میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں نے بڑے سختی کے ساتھ ان سے کہا جن سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرا نام آنے نہ پائے، کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میں اسی لیے اب نہیں دیتا اور نہ دوں گا۔ اب بھروسہ نہیں آپ لوگوں پر، میں اب بھی کرتا ہوں مگر وہاں جہاں کوئی نہیں جانتا کہ میں کرتا ہوں، نہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ اور وہ جو بورڈ لگواتے پھرتے ہیں، فیتا کاٹتے ہیں تو بھی پٹاخہ پھڑواتے ہیں، اور بڑے بینر پر بڑا سا فوٹو بنواتے ہیں، وہ سب برابر ہیں؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ان کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اب یہ ڈیزالو کیے ہی جائیں گے، معزول کیے ہی جائیں گے، اب ان کو اس منصب پر زیادہ دنوں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ بشرا لکم، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ ہو سکتا ہے بابری مسجد کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کر دے۔ خانہ کعبہ کو تو دیکھیے آپ نے کہ وہ آپ کے ہاتھ میں آیا اور 1450 سال سے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، بے شک حاجیوں کو پانی پلانا بھی ایک اچھا کام ہے، خانہ کعبہ میں جھاڑو لگوانا ایک اچھا کام ہے، ٹاٹ پٹی بچھوانا بھی اچھا کام ہے، اس کے انتظامات دیکھنا بھی اچھا کام ہے بے شک، لیکن ایک کام وہ ہے جس کا تعلق صرف ظاہر سے ہے، اور دوسرے ایمان ہے، اللہ کے لیے ہجرت ہے، اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد ہے، دوسری طرف یہ کام ہے، یہ کام درجے میں اس کام سے بڑا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو کام زیادہ اعلیٰ اور افضل ہوگا اس کا مہتو زیادہ ہوگا، اس کی اہمیت بڑھ جائے گی۔
ان دونوں کے مقابلے میں یہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے ان کے مقابلے میں زیادہ اہل اور موضوع ہیں، اس لیے ان کو ملے گا، اب ان سے چھین لیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہیں دراصل کامیاب ہونے والے۔ یہ تو بات ہوئی دنیا کی، دنیا کے تعلق سے جو بشارت اللہ تعالیٰ نے دی وہ ہے یہ۔ اب آخرت کے تعلق سے بشارت سن لیجئے۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ ان کا رب ان کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے خاص رحمت کی۔ کن کو؟ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کو، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خاص رحمت کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر خصوصی کرم فرمائے گا آخرت میں۔ ورضوان، اور سب سے بڑی بشارت تو یہ ہے کہ اس کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کسی سے، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ وہ جنات، اور ایک دو نہیں جنتیں ہوں گی، ایک ہی جنت نہیں جنتیں ہوں گی، اور جنتوں کے بارے میں آپ بار بار پڑھ چکے ہیں، بہت بڑے بڑے باغ ہوں گے، ان میں شاہی محل ہوں گے، محلوں کی اینٹ سونے اور چاندی کی، گارا مشک کا، خوشبو سے معطر، اس میں نہریں جاری ہوں گی، باغ کی سینچائی اور شادابی کی ضمانت ہوگی، حور و غلمان ہوں گے، سب ساری نعمتوں سے بھرپور جنتیں ملیں گی۔ فیہا نعیم مقیم، ان جنتوں میں جو نعمتیں ملیں گی وہ نعمتیں ٹکی رہنے والی نعمتیں ہوں گی، یعنی وہ نعمتیں کبھی چھینیں گی نہیں۔ حوریں ملیں گی تو ہمیشہ آپ کو ملی رہیں گی، اور حوروں کے بارے میں بھی آیا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک بار جو مل گئی 1400 سال تک وہی ساتھ میں رہے گی، نئی نئی حوریں ڈھل ڈھل کر ملتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ آپ کے اسٹور میں کیلا رکھا ہوگا، نہیں، کیلے کے تازہ تازہ پھل آتے رہیں گے اور آپ تازہ تازہ کھاتے رہیں گے۔ ہمیشہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے چمکتے دمکتے لؤلؤا منثورا کی صورت میں پھدک رہے ہوں گے، اور وہ بھی ولدان مخلدون، بے داڑھی موچ کے بچے ہی ہر دم جب چاہ اٹھا کے چوم چاٹ لو۔ یہ سب کیا، اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ تو جو نعمتیں مل جائیں گی وہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی، نعیم مقیم۔ خالدین فیہا، نعمتیں ہی نہیں ہمیشہ رہیں گی، یہ بھی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ یہ ان جنتوں میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے جنت ان کی ہو جائے گی۔ اور بھی دنیا میں کوئی چیز ہے جو ہمیشہ کے لیے ہو؟ ٹرمپ بھی چلے گئے، ہو سکتا ہے مودی بھی چلے جائیں، کیا بھروسہ؟ کسان تو آ گئے ہیں کل میدان میں۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بلا شبہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناتے گناتے لا کر کے یہیں کل ختم کر دیا، کتنا سنائیں اور کتنا گنائیں، اتنا اجر اتنا اجر اتنا اجر کہ صرف اجروں کی تفصیلات سنانا شروع کر دیں تو حشتم تک پہنچتے پہنچتے بھی پورا نہ ہو پائے۔ اس لیے بس یہ سمجھو کہ اجر عظیم ملے گا، بہت بڑا اجر، کارکردگی کا وہ اجر جس سے زیادہ اجر کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔